الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 85 اور 86 پڑھیں گے۔ آج کی آیات میں بھی بنی اسرائیل کا ایک قصہ مزید چلا ہے۔ پچھلے جو ہم نے آیت کل پڑھی تھی، اس آیت نمبر 84، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وعدے کا تذکرہ کیا تھا جو اللہ نے ان سے لیا، بنی اسرائیل سے۔ دو وعدے اس میں لیے گئے کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا، اور لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، اور اس کا انہوں نے اقرار کیا تھا۔ اس کا سلسلہ اللہ نے مزید آگے چلایا کہ جب انہوں نے اس کی نافرمانی کی، وہ اللہ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر یہ تم ہی لوگ ہو، تمہیں نے یہ کام کیا کہ اپنوں کو قتل بھی کیا اور جماعت کو، ایک فریق کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہو۔ یعنی کہ بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تمہارا مقابلہ کر سکیں، تمہارے پاس اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، تم اس طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہو، ایک دوسرے کو قتل بھی کر ڈالتے ہو۔ اور آگے کیا ہے کہ انہوں نے کو ایک احسان کا بھی ایک انہوں نے روش رکھی کہ ان کے اوپر احسان کے تلے دبانے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ یاتوکم اسارا تفادوہم، اگر تمہارے پاس قیدی بن کے آ جاتے پھر ان کو فدیہ دے کے تم چھڑا بھی لیتے۔ یعنی کہ پہلے ان کو گھروں سے نکال دیا، وہ بیچارے بے یار و مددگار ہو گئے، کوئی دشمن کی قید میں چلے گئے، تو دوبارہ جو تمہارے موقع ملا ان کو فدیہ دیا، ان کو چھڑا لیا گیا، کہ ان کو پریشان کر دیا کہ ہم نے تمہیں دشمن کی قید سے آزادی دلا دی، تمہیں یہ احسان کا بوجھ ان کو اوپر چڑھا دیا۔ اللہ فرمائے گا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ یعنی پہلا جو سٹیپ تم نے کیا جس کے وجہ سے بیچارے اس حال میں پہنچے، کوئی دشمن و قیدی بن گئے، وہ پہلا سٹیپ ہی تم پر حرام تھا، تم وہ کام کرنا ہی نہیں تھا، تم نے وہ کام کیا، پھر وہ قید میں چلے گئے، اب ان کے اوپر تم احسان چڑھا رہے ہو، فدیہ دے کے ان کو چھڑا رہے ہو۔ اللہ فرمائے گا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ یعنی کسی حصے کو تو مان لیا کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کو قید سے چھڑانی، اس حصے کو تم نے مان لیا، لیکن جو پہلا حصہ تم پر منع تھا کرنا، جو لوگوں کو نکالنا ہی نہیں تھا، اس حصے کو تم نے انکار کر دیا، وہاں تم نافرمانی کر گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آدھا مانا آدھا چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرمائے گا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پھر جو تم میں سے یہ کام کرے گا اس کی پھر جزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کیا ہے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہو، ذلت ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، پھر دنیا میں بھی رسوائی ملے گی، دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب ہوگا، ذلت کا عذاب ہوگا، اور آخرت میں جو ہے ان کو شدید ترین عذاب جو بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے، وہ آگ کا عذاب ہے یا رسوائی کا، جس کی کا بھی عذاب اللہ نے وہاں پہ تیار کر رکھے ہیں، وہ شدید ترین عذاب کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مہلت دے رکھی ہے، تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، یہاں پہ تم اپنی مرضی کرتے پھر رہے ہو، لیکن چھوٹ کا، مہلت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے غافل ہے جو تم کیے چلے جا رہے ہو۔ اللہ ایک ایک چیز کا، ایک ایک پائی کا تم سے حساب لے گا، یہ ذہن میں رکھو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دے دیا، دنیا کو خرید لیا آخرت بیچ کے، آخرت کو اگنور کر دیا، دنیا کو انہیں پرائرٹی دے دی۔ تو ایسے لوگ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فلا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی ان کے ساتھ ضروریات نہیں ہوگی، ولا هم ینصرون، کوئی ان کی مدد نہیں کی جائے گی، بالکل بے یار و مددگار ہوں گے، کوئی ان کا پرسان حال وہاں پہ نہیں ہوگا۔ اب ان دو آیات کے اندر بھی، آیت نمبر 85 اور 86 کے اندر بھی ان کے ایک واقعہ تذکرہ کیا گیا، بنی اسرائیل کا ان کے ایک جرم جو ہے وہ یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے حکم سے ان کو حکم تھا، ان کی نافرمانی انہوں نے کیسے کی، اس کے بعد کیا اللہ نے وعید ان کو سنائی۔ تو ان واقعات کو پڑھنے کا، اللہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل تقریباً وہی احکام جو اللہ نے ان کو دے رکھے تھے، بالکل بائن وہی احکام ہمارے اوپر بھی اللہ نے لاگو کر رکھے ہیں۔ اب جن نے بھی ہم نے احکام دیکھے ہیں وہ تمام احکامات بالکل اسی طرح ہم پر بھی لاگو ہیں، کوئی ایک حکم بھی ابھی ایسا نظر نہیں آیا جس سے ہم خارج ہوں۔ تو اللہ، یہ مقصد صرف کوئی کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اوپر اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ یہ جو احکام جو تمہیں دیے گئے ہیں، یہ کام تم سے پہلے قوم پہ بھی تھے، جب انہوں نے اس کو نہیں مانا تو دیکھو ان کے ساتھ کیا کیا اللہ نے کیا۔ تو آج دو چیزوں کا خاص طور پہ یہاں پر تذکرہ ہوا ہے، ان پہ ہم ٹیلی کریں اپنے آپ کو کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔
کہ اپنی جانوں کو قتل کرنے کے حوالے سے ہم دیکھا کہ یہ فال بالکل ہمارے اندر بھی آ چکا ہے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دینا، یہ چیز بھی بالکل ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ ایک چاہے وہ کرایہ دار کی صورت میں ہو، چاہے ویسے کو قبضہ کرو کسی کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے، کسی کے گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے، اپنی بدمعاشی سے ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز کا اور یہاں پہ تذکرہ آیا ہے کہ جو قیدی ان کے پاس آتے تھے ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے، یہ کوئی ایک احسان ان کے اوپر جو کرتے تھے، اس کا یہاں پہ تذکرہ آیا ہے۔ یہ ہم دیکھیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں یہاں پہ۔ اب یہاں پہ قیدی والا سلسلہ تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا، عام طور پہ کوئی قیدی آیا ان کو فدیہ دے کے چھڑائیں، لیکن یہاں پہ اصل میں ایک احسان چڑھانے کے اوپر ایک تذکرہ آ رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر احسان کر دیتے تھے، ان کے اوپر بڑی نیکی کر دیتے تھے کہ جی تم قیدی بن گئے تو ہم نے تم کو چھڑا لیا، گویا کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کا بوجھ ان کو پھیلا دیا کہ احسان کے تلے وہ دبے رہیں گے، انہوں نے ہمیں چھڑایا تھا، ہم تو بیچارے قید میں چلے گئے تھے۔ اللہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ تم جو ان کے اوپر احسان چڑھا رہے ہو، کتاب کے بڑے حصے پہ تم عمل کر رہے ہو، مدد کر دی تم نے، اس سے پچھلا حصہ تم انکار کر گئے، وہ کدھر گیا؟ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام تھا، اس نوبت پہ جو آئی ہے تو تمہاری وجہ سے ہی آئے، اب تم ان کے اوپر احسان چڑھا رہے ہو۔ اس قسم کے جو احسان چڑھانے کے مختلف جو ہیں طریقہ کار، وہ ہمارے یہاں اب بھی ملتے ہیں کہ مختلف طریقے سے لوگوں کو پہلے ظلم کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے اوپر احسان چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے کچھ چیزیں کو ہم زیادہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبوں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کا خیال رکھنا ہے۔ مختلف قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اس قسم کے واقعات حدیث کے اندر ملتے ہیں کہ لوگوں کا خیال کرنا ہے کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے، تم پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، ہمسایہ تمہارا بھوکا ہو، اس چیز کی بھی پوچھ ہوگی۔ تو مختلف طریقے کار جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زندگی میں معاشرت کس طریقے سے کرنی، کس طرح سے رہنا ہے۔ اب یہ چیزیں پہلے ہم پر لازم ہیں، اب ان چیزوں کو تو ہم نے اگنور کر دیا، اب لوگ ہمارے پاس ضرورت مند بن کے آ جاتے ہیں، ان ہماری تو ضرورت یہ چیز ہم پہ لازم تھی، ان کی ضرورت کا پہلے خیال رکھتے ہیں، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ چیز ہم نے چھوڑی۔ اب کوئی مدد کرنے آ گیا ضرورت مند، ہم نے اوپر بڑا احسان کیا، یہ دیکھو ہم نے ان کو پیسے دے دیے، ان کو جو ضرورت تھی وقتی طور پر پوری کر دی، اور ساتھ ہی کہ ان کے اوپر جناب وہ لگا دیا کہ جو چیزیں پیسے پکڑ لو اپنا کام چلاؤ، اس کے بدلے میں ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے دیتے رہنا، جب تک تم وہ پیسے نہیں لوٹاؤ گے، جب تک یہ پیسے دیتے رہنا، جب پیسے لوٹا دو گے تو ختم۔ گویا کہ سود کا کاروبار اس کے ساتھ جوڑ دیا، اپنے کو آپ احسان بھی چڑھا دیا کہ دیکھو جی ہم نے تمہیں پیسے دے دیے، وقت پہ ضرورت پہ تمہارے کام آ گئے، حالانکہ ضرورت پہلے ویسے کام آنے، اتنی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ ہماری ذمہ داری اگر ہم نے مال دیا ہے تو اس کو ہم پراپر اس کی زکوٰۃ نکالیں، پراپر جو ضرورت مند ہمارے ارد گرد ہیں ان کی ویسی ہم ضرورت کی مدد کریں، ان کے احسان ان کے اوپر کام آئیں۔ تو ہم نے وہ کام تو نہیں کیا، بلکہ جب ضرورت مند ہمارے سامنے آ گیا ہماری اس لاپرواہی کی وجہ سے، اس کے ساتھ ہم نے اپنا منافع بھی جوڑ دیا، یہ لو تم پکڑو، اس کو ہم نے ایک سودی کاروبار کی شکل دے دی، اب ان کے اوپر احسان بھی چڑھا دیا اور نیکی کر دی اپنی طرف سے۔ بھی وہ نیکی کہاں سے ہو گیا، آسان کہاں سے ہو گیا؟ تم نے تو اپنا پروفٹ دیکھا، اپنا فائدہ دیکھا، اپنا تم نے تو کاروبار جوڑ لیا، اپنا سود اس کے ساتھ کھانا شروع ہو گئے، اب وہ نیکی تو نہ رہ گئی، تو تمہارا اپنا کاروبار ہو گیا، جو ناجائز کاروبار اللہ نے حرام کیا تھا وہ تم نے شروع کر لیا۔ اور یہ بڑے بڑے یعنی کہ سمجھدار لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں بندہ کہے کہ یہ بڑے تو اچھا آدمی ہے، اس قسم کا، یہ تو ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ دیکھنے میں اچھا دیکھنے والا آدمی بھی ہے، وہ بھی چیزیں ملوث ہے کہ وہ سود پہ لوگوں کو پیسہ دے رہا ہے، اس کا سود کھا رہا ہے۔ وہ حالانکہ پہلا سٹیپ اس کے اوپر ضروری تھا کہ ہم اس کی ویسی مدد کرتے، لیکن وہ ہم نے چھوڑا، ایک غلطی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اس کے اوپر جو دوسرا سٹیپ کیا وہ ہم نے اس کے صرف احسان چڑھا دیا۔ ایک صورت یہ ہمارے نظر آتی ہے، ایک اور صورت نظر آتی ہے کہ لوگ اپنے ملازموں کے ساتھ قسم کا سلوک کرتے ہیں، ان کے کام لے رہے ہیں ان سے، ان کو ان کی اجرت پوری نہیں دے رہے، ان کا اس میں پورا ہی نہیں پڑ رہا، وہ بیچارے مجبور ہیں، کچھ اور کر بھی نہیں سکتے، وہ ہم جانتے ہیں کہ کو کسی لائق ہے نہیں، ہمارے ملازم رہیں گے، ان کی ضرورت پہلے پوری نہیں کی، اب وہ جب ان کو ضرورت پڑی ان کے اوپر احسان چڑھا دیا کہ لو جی تم قرضہ لے لو ہمارے سے، ان کو قرضہ تلے دبا دیا، اور بیچارے قرضہ اتاریں گے یا آگے اپنا کام چلائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم نے پہلے ان کی ضرورت کو خیال نہیں کیا، اب ان کے اوپر احسان چڑھانا شروع کر دیا۔ یا اسی طریقے سے اور مختلف صورتیں نظر آتی ہیں، اس حکومتی لیول کو لوگ اب اپنے عوام کے ساتھ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بنیادی ضروریات جو انسان کو کھانا پینا، وہ حکومتوں کی ذمہ داری کہ عوام کو آسانی کے ساتھ ہے، ان کو کوئی اس میں تکلیف میسر نہ آئے، ٹھیک ہے، وہ آسانی کے ساتھ میسر نہیں کی جاتی، اتنی یا مہنگی کر دی جاتی ہیں یا اتنے وہ نایاب کر دی جاتی ہے وہ ملتی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب وہ ایک سیل لگا دی جناب کہ جو فلانی جگہ حکومت کی گاڑی کھڑی ہوگی، وہاں پہ چیزیں سستے داموں مل رہی ہوں گی یا مفت مل رہی ہوں گی، اور وہاں پہ لوگ جناب بھیڑ بکریوں کی طرح پہنچ جاتے ہیں، لمبی لمبی لائنوں میں لگ گئے، یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ قطاروں میں لگ کے کھڑے ہو گئے، اور اس پہلے لینے کے چکر میں وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑوں کے نتیجے میں بعض دفعہ کوئی بے گناہ مارا بھی جاتا ہے۔ اب یہ وہ کیا حرکت ہوئی؟ تم نے بڑا آسان کیا، کوئی ہم سستی چیز لوگوں کو دے رہے ہیں، ہم مفت لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، بھئی اس سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ضروری احکام تھے کہ لوگوں کو ویسے ہی پہنچنی چاہیے، آسانی کے ساتھ پہنچنی چاہیے، ان کی پریشانی ہونی نہیں چاہیے، وہ پہلے تم نے ان سے سہولت چھین لی، ان کو لوگوں کو دی نہیں چیزیں، اب دینے پہ آئے تو بڑا آسان کر دیا، ہم مفت دے رہے ہیں، سستی دے رہے ہیں، بھئی جو پہلے کرنے والا کام تھا وہ کس نے کرنا تھا؟
اللہ تعالیٰ نے جو ضرورت کی چیز انسان کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو فراہم کی. جو انسان کی بنیادی سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا اور پانی جو انسان کے لیے ضروری ہے، آکسیجن پانی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر دے دیا کہ مفت دے دیا اور بے شمار دے دیا. ہوا ہر وقت موجود ہے، جو مرضی جتنا مرضی استعمال کر لے، کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے. پانی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قدر پہلے سے دنیا میں رکھ دیا کہ 3 حصے پہلے پانی رکھ دیا، ایک حصہ باقی خشکی ہے. پانی واپس اللہ نے دے دیا، اس کے بعد آسمان سے برستا ہے، اس قدر اللہ پانی برسا دیتا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مفت دیں اور بے شمار دیں. تو یہ چیز ہے کرنے والی، جو بڑا ہے، جو اس کے ماتحت ہے، اس کی بنیادی ضرورت کا خیال کرنا اس کی ویسی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے. ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا. جب وہ ضرورت مند بن کے سامنے آ جاتا ہے، اس کو صرف احسان کر دیا جاتا ہے. یہ مختلف صورتیں جو ان کے اندر تھی، وہاں پہ ایک صورت کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ پہلے ان کو گھر سے نکال دیا، پہلے نافرمانی کی، اس کے بعد فدیہ دے کے چھڑا لے، وہ صرف احسان کر دیا. تو وہ اس قسم کی حرکتیں ہمارے یہاں مختلف انداز سے موجود ہیں کہ پہلے لوگوں کے ساتھ ظلم کر دیا جاتا ہے، اس ظلم کے بعد بیچارہ جس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچ کے احسان کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہی آگے کی کتاب ہے، کچھ حصے کو مانا کچھ نہیں مانا. تو یہ فالٹ ان کے اندر کسی اور انداز تھا اور ہمارے اندر کسی اور انداز سے آیا ہوا ہے، لیکن فالٹ ضرور ہمارے اندر آئے ہوئے ہیں. جو ان کے اندر نافرمانیاں تھیں، کسی نہ کسی درجے میں ان نافرمانیوں کے اندر ہم ملوث ہوئے ہوئے ہیں. بس ہمارے جو ضمیر جاگنے کی بات ہے، ہم اپنے گربان میں جھانکیں ہم کہاں کہاں جو ہے غلطیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیات اللہ نے نازل کی ہیں، یہ بار بار جو قصے بیان کیے ہیں، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہیں، ان کو چھانٹنے کی، دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت مختصر سی تھوڑی سی زندگی ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. کب یہ وقت ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد امتحان کے لیے ہم نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے. تو اس تھوڑے سے وقت سے اللہ میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.